پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رشتہ دار قبر میں چلے جاتے ہیں تو جو پیچھے رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ جو قبر میں اعمال کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ قبر میں چلا گیا تو وہ عمل نہیں کرتا، عمل تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ دار الجزا ہے، وہ یہ دار العمل ہے، یہاں عمل کریں گے وہاں ثواب ملے گا۔ قبر میں بھی عمل ہوتا ہے لیکن وہ تکلیف کے لیے نہیں ہوتا کہ لازم و ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں رہ کے اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہاں اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں رہتا، تو خالق کائنات قبر میں بھی اسے وہ دولت دیتا ہے، تو بطور لذت وہ قبر میں بھی عمل کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ میرے رشتہ داروں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک جیسے تو نے مجھے ہدایت دی تھی، ایمان کا نور دیا تھا، اپنی محبت کا نور دیا تھا اپنے محبوب کی، اس طرح کی ہدایت انہیں نہ دے لے تو اس وقت تک موت نہ دینا۔ اس لیے جو سالے چلے جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے باعث برکت۔ میں نے پڑھا ایک بزرگوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں میں نیکی کرتا ہوں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے بھی کرتا ہوں۔ کس کے لیے کرتا ہوں؟ وہ کیا، یعنی جب میں چلا جاؤں گا دنیا میں تو میری نیکی کی جو برکت ہے میری اولاد کو ملتی رہے گی، میری اولاد ڈینگی نہیں ہوگی، وہ بھی سیدھی رہے گی، اللہ ان کو نہیں دیکھے گا، اللہ اپنے صالح بندے کو دیکھتے ہوئے ایمان کی دولت بھی اور تقوی کی دولت بھی ان کی برقرار رکھے گا بلکہ بڑھاتا رہے گا۔ اس لیے یہ بھی کوشش کریں کہ جو آج والدین زندہ ہیں وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہمارے صالح کریں۔ بسم اللہ